کئی مرتبہ، اور یہ باتیں کئی مرتبہ ہم کرتے ہیں تو معاذ اللہ بعض ساتھی بعض لوگ یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ جی دیکھیں جی صحابہ کے بارے میں، اور صحابہ کا دفاع ہم کرتے ہیں، صحابہ کے فہم کو ہم مانتے ہیں، لیکن کسی صحابی کا اگر کسی صحابی سے اختلاف ہو جائے تو پھر حل کیا ہے؟ پھر حل یہی ہے کہ جس کی بات رسول اللہ کی حدیث سے میچ کرتی ہوگی اس کی بات کو لیا جائے گا، اور یہی صحابہ کا منہج ہے۔ صحابہ نے بھی کبھی ضد نہیں تھی کی، اگر رسول اللہ کی حدیث پتہ چل گئی، امی عائشہ کے متعدد واقعات رکھے، کیا صحابہ نے رجوع نہیں کیا اپنے اپنے موقف سے؟ اسی وقت رجوع کر لیا کہ امی عائشہ نے ہماری اصلاح کر دی، امی عائشہ نے ہمیں بتلا دیا۔ اسی طرح آپ حیران رہ جائیں گے، حضرت عمر کی سیرت کے آپ نے متعدد واقعات اس والے سے سنے ہیں، لیکن اس واقعے کے اندر حضرت عمر اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ ایک صحابین، ایک تابعی کعب بن ثور، وہ بیٹھے ہیں۔ یہ صحابی رسول ہیں، یہ محدث ہیں، ان کے علم کی، ان کے فضل کی حدیثیں موجود ہیں، ساتھ ایک تابعی بیٹھے ہیں۔ ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی یا امیر المؤمنین ما رأیت رجلا قط افضل من زوجی، اے امیر المومنین میں نے اپنے خاوند سے زیادہ افضل انسان دھرتی کی پشت کے اوپر کوئی نہیں دیکھا۔ انہو لیبیت لیلہ قائما ویذل نہارہ صائما، یہ ساری ساری رات قیام کرتا ہے اور سارے روزے رکھتا ہے۔ اب حضرت عمر، ان کے دفتر میں عموماً عورتیں آتی تھی کیا لے کے؟ شکایات اپنے خامدوں کی۔ حضرت عمر ان کو ڈانٹ کے اصلاح کر کے معاملہ، یہاں پہ آج حضرت عمر نے دیکھا ایک عورت آئی ہے اور اپنے خامد کی اس طرح کے تعریف کر رہی ہے تو کہنے لگے فاستغفر لها واثنى عليها، حضرت عمر اچانک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے اور اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ تو کمال عورت ہے، تو بڑی بہترین عورت ہے جس نے اپنے خامد کی آ کے یہاں پہ صفتیں بیان کی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ یہاں پہ تو لوگ آ کے اپنے خامدوں کی شکایات لگاتے ہیں، تو آئی ہے تو اپنے خامد کی تعریفیں کر رہی ہے۔ حضرت عمر بھی اس کی تعریفوں میں لگ گئے اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگے۔ عورت چپ کر کے بیٹھ گئی، حضرت عمر کی دعائیں سن سن کے کچھ دیر بعد چلی گئی۔ کعب بن ثور اب بولے، تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، لیکن یہ بات کہ کوئی بھی انسان ضروری نہیں کہ ہر بات ہی سمجھ جائے اور ضروری نہیں ہر بات ہی اس کی صاحب ہو۔ کعب بن ثور کہنے لگے اے امیر المومنین ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جی یہ عورت اپنے خامند کی اتنی شدید شکایت لے کے آئی تھی کہ جب سے میں آپ کے دفتر میں بیٹھ رہا ہوں اتنی شدید شکایت کسی نے نہیں کی۔ حضرت عمر ٹھٹک گئے، یہ کیا بات کہتا ہے؟ کیا واقعی ایسی بات ہے؟ کہا امیر المومنین وہ عورت نوجوان ہے اور وہ عورت شباب کے عالم میں ہے، وہ آپ کے سامنے اپنے خامند کی شکایت لے کے آئی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے تو ایسا نہیں لگتا، اس عورت کو بلایا جائے۔ عورت کو بلایا گیا، عورت نے وہی بات کی جو کعب بن ثور نے کی کہ انی شابتن، میں ایک نوجوان عورت ہوں اور اب تک اور میں وہی چاہتی ہوں کما تب تک النساء، اور جو باقی عورتیں چاہتی ہیں یہ سارا دن نماز پڑھتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے، ساری رات قیام کرتا ہے، میری طرف کب متوجہ ہوگا؟ حضرت عمر نے اسی وقت اللہ سے معافی مانگی اور کیا کہا اقضی بینہما فإنک فہمت ما لم افہم، یہ ہمارا عقیدہ اور منہج ہے۔ حضرت عمر نے کعب کو کہا اب ان دونوں کا فیصلہ بھی تو ہی کرے گا۔ اے امیر المومنین آپ کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں؟ میری یہ جرت؟ ہاں تو فیصلہ کرے گا، کیونکہ عمر یہاں وہ بات نہیں سمجھ سکا جو اللہ نے تیرے دماغ میں ڈال دی۔ اگر عمر بھی خطا کھا سکتے ہیں، اگر عمر کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، تو کائنات میں پھر کوئی شخصیت، کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد ایسا نہیں ہے کہ جس کی بات کو آنکھیں بند کر کے بس مان لیا جائے اور ہمیشہ کے لیے مان لیا جائے، حدیث بھی آ جائے تو اسی کی مان لی جائے۔ یہ منہج درست نہیں ہے۔